الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، اس سورہ کی شروعات ہوتی ہے کچھ قسموں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلی قسم جو کھائی ہے وہ ہے فجر کی قسم۔ فجر کی قسم کھائی ہے، اور فجر کا وقت ایک بہت فضیلت والا وقت ہوتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اور ایک نماز ہے فجر کی نماز جو اس وقت کے لیے ہے۔ فجر ڈے بریک کو کہتے ہیں، جس کے اندر رات کے بعد جو صبح آتی ہے اور صبح کی روشنی اندھیروں کو پھاڑتے ہوئے باہر نکلتی ہے۔ فجر کا مطلب ایکچولی اس کے اندر جو پھٹنا ہے، اور فاجر کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص کو جو گناہوں میں یعنی جو صحیح راستے سے بالکل بریک اوپن کر کے گناہوں کے راستے میں جاتا ہے، اسے فاجر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ فجر۔ اب اس کی تفسیر میں ہمیں بہت سارے اقوال ملتے ہیں کہ فجر سے کیا مراد ہے۔ ایک ہے عام طور پہ فجر، کہ فجر کی نماز عام طور پر جو، لیکن ایک اور جو ہے تفسیر جو ہمیں ملتی ہے، اور جو بہت ہی ایک کریڈیبل تفسیروں میں سے ہے جو ہمیں ملتی ہے سلف سے، اور وہ یہ ہے کہ فجر میں خاص طور سے مراد کون سی فجر ہے؟ جو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، یعنی وہ 10 راتوں کے بعد جو فجر آتی ہے وہ 10 راتیں کون سی ہے جس کا ذکر ہے یہاں پر وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ تو اس سے کنیکٹڈ کر کے ایک ویو مفسرین میں یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لیالٍ عشر جو ہے 10 راتوں کی جو قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، یہ 10 راتیں وہ 10 راتیں ہیں جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، یہ رمضان کے مہینے کی 10 راتیں ہیں۔ یہ دونوں ویوز کے اپنے دلائل ہیں اور اپنے پروفس ہیں جو دیے جاتے ہیں۔ تو لیالٍ عشر جو 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، وہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من ہذہ الایام۔ ایسے کوئی دن نہیں ہے جن کے اندر اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے، نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب، مطلب جو یہ 10 دن ہے، جو ذی الحجہ کے 10 دن ہے، ان سے زیادہ جو پسند ہے، جو ان سے زیادہ محبوب، وہ کوئی اعمال نہیں ہے۔ ان اعمال سے زیادہ محبوب کوئی اعمال نہیں ہے، یہ ہمیں ملتا ہے۔ جی ایک منٹ، ہاں ٹھیک ہے، تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ اعمال میں ان دنوں سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس کے اندر کیا آ رہا ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ جو 10 راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور بہت زوردار اس سورہ میں آئی ہے، کیونکہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو اس سورہ کی اینڈنگ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس سورہ کی بالکل لاسٹ اینڈنگ کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَادْخُلِي جَنَّتِي، داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ تو جنت میں داخل ہونے میں ذریعہ وہ کون سے، جو جنت تک پہنچنے میں جو ذریعہ ہے وہ لیالٍ عشر۔ دیکھیے کیسا ہوتا ہے، ہم لوگ سب بزنس میں بھی جانتے ہیں، ہوتا ہے سیزن، ہوتا ہے کہ بھئی یہ بزنس کا سیزن ہے، اور سیزن میں جو شخص بزنس کرتا ہے وہ زیادہ کماتا ہے، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معاملات میں جانتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ بھئی نارمل دنوں میں کوئی بزنس کرے، اس کی جگہ جو اس کا سیزن ہے، بھئی کوئی ہے جو اس کا کھیتی کا سیزن ہے، وہ سیزن میں اس نے بیج بویا، اور کوئی ہے جو بنا موسم بیج بوتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے نا، کوئی ایک وقت ہوتا ہے جس میں زیادہ ریزلٹس ملتے ہیں، یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی اعتبار سے بھی کچھ دنوں کی فضیلت زیادہ رکھی ہے دوسرے دنوں سے۔ کچھ دن ہوتے ہیں جیسے جمعہ کے دن کی فضیلت باقی دنوں سے زیادہ ہے، رمضان کے مہینے کی فضیلت باقی مہینوں سے زیادہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے لیلۃ القدر کی فضیلت باقی راتوں سے زیادہ ہے۔ اور 10 دن کی اگر بات کریں، عشر کی بات کریں، تو یہ ذو الحجہ کے جو فرسٹ 10 دن ہیں، جن کے اندر ہم حج کرتے ہیں، جن کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں، جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں یوم العرفہ ہے، جس کے دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے، نفل روزے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہتے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 10 دن کی بہت خاص فضیلت ہے۔ تو وَادْخُلِي جَنَّتِي، جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان میں یہ جو وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 راتوں کے جو اعمال ہے یہ بہت اہم ہے، اور راتوں سے مراد جو دن ہے، پورا دن، ہاں پورا دن۔
لیکن ایک دوسرا ویو یہ بھی ہے کہ اس سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی بات ہے، آخری 10 راتوں کی بات ہے، جن میں لیلۃ القدر بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈو فی وتر فی اشر الاواخری فی رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں. تو ہم دیکھتے ہیں یہ اس کا ایک تفسیر یہ بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں محرم کے پہلے 10 دن ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے محرم کے 10 دن پہلے 10 دن کہنے کے لیے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں اس کے بعد جو صبح فجر آتی ہے، یعنی کہ یوم النہر کی فجر، یہ ایک تفسیر ہمیں ملتی ہے. یعنی فجر سے مراد ایک ہے جنرل طور پہ فجر، عام طور پہ فجر اور فجر کی تفسیر کی فضیلت ہم جانتے ہیں کہ فجر کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ والفجر کے بعد جو الفجر جو خاص کیا گیا ہے، معرفہ ہے، مطلب کہ اسپیسیفک ہے، کہ عام نہیں ہے، یہ فجر کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یوم النہر کی فجر ہے. یعنی یوم النہر جو 10 ذی الحجہ ہے، وہ 10 راتوں کے بعد جو دن آتا ہے وہ خاص طور سے مراد ہے. اور محمد بن کعب اور مسروق یہ دونوں تابعین سے یہ قول ملتا ہے. اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس، اکرمہ، مجاہد اور سدی یہ سب کہتے ہیں فجر سے مراد یہ صبح ہے، فجر ہے، جو صبح ہے وہ ہے اس میں مراد. ہاں، جس میں ہم دیکھتے ہیں خاص فضیلت ہے جو ہمیں بات ملتی ہے. اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. شف کا مطلب کیا ہے؟ جفت ایون. جو جفت ہوتا ہے، جو نمبر میں جفت یعنی کہ ایون ہوتا ہے، مطلب کہ ایک ہوتا ہے 1 3 5، یہ سب کیا ہے؟ آڈ ہے. اور شفعی کا مطلب ہوتا ہے ایون، یعنی 2 4 6 ایون. تو اللہ تعالیٰ نے ایون کی قسم کھائی ہے، شفع کی قسم کھائی ہے جو ایون ہوتا ہے. تو یہ شفع کیا ہے مراد؟ اس میں کیا ہے مراد کہ شفع والشفع والوتر؟ ہمیں مفسرین میں والشفع والوتر کے تعلق سے 20 الگ الگ تفسیریں ملتی ہے، 20 الگ الگ تفسیریں کہ شفع والوتر سے کیا مراد ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ان کل شیء خلقناہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے چیزوں کو زوجین، جوڑوں میں بنایا ہے. تو چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں بنائی ہیں عام طور پہ، جیسے مثال کے طور پہ رات ہے اور دن ہے. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد بنایا، عورتوں کو بنایا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشی بنایا ہے، غم بنایا ہے. یہ ساری چیزیں جو جوڑوں میں، ہاں، زمین ہے، سمندر ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جفت بنایا ہے. اور وطر سے مراد کیا ہے؟ ایک. اور ایک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اکیلا ایک ہے. اللہ کا کیا کوئی جوڑا، کوئی پارٹنر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد. تو یہ ایک تفسیر ہے اس کے بارے میں، شفعی والوتر کے سے مراد. اور شفعی والوتر کی اور تفسیریں بھی ہمیں ملتی ہے. جیسے ایک تفسیر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دن رکھے ہیں اس کے اندر آڈ دن بھی آتے ہیں، جو 10 راتیں ہیں اس کے اندر طاق راتیں بھی ہے اور جفت راتیں بھی ہے، ایون راتیں بھی ہے. یہ بھی ایک تفسیر ملتی ہے. تو شفعی والوتر کا ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ تمام چیزیں جو شفعی والوتر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے اور وہ چیز کا ذکر کیا ہے، شفعی والوتر. اور تیسری جو چیز، تین قسمیں ہو گئی، والفجر ولیال عشر والشفعی والوتر واللیل اذا یسر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رات جب وہ گزرتی ہے، رخصت ہوتی ہے، جو رات جو نکل رہی ہے، جو گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گزرتی ہوئی رات کی قسم کھائی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رات جو ہے وہ تھمی نہیں رہتی، وہ گزرتی جاتی ہے. ابھی بھی جو وقت ہے رات کا وہ گزر رہا ہے. پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ سارا وقت جو ہمارا ہے وہ گزر رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں اپنے آخری انجام کی طرف. واللیل اذا یسر. اچھا، والفجر کی تفسیر، ایک اور انٹرسٹنگ تفسیر یہ ہے کہ اس کے اندر ہم یہ بات دیکھتے ہیں والفجر سے قیامت کے دن کی بات ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا، یہ بھی ایک مراد ہے. والشفع والوتر کی تفسیر یہ بھی ہے کہ سارے دنوں میں رات اور دن مل کر ایک دن بنتا ہے، لیکن ایک دن ہے جس کی کوئی رات نہیں ہے، وہ ہے قیامت کا دن. کیونکہ وہ دن جو ہوگا وہ کوئی رات اور دن والا دن نہیں ہے، وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، مطلب ہماری ابھی کی گنتی کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو والشفع والوتر، والوتر سے مراد قیامت کا دن ہے، یہ بھی ایک تفسیر ہے. تو یہاں پر واللیل اذا یسر، رات جو رخصت ہوتی ہے، جو چلتی ہے، چلنے لگتی ہے، گزرتی ہے. تو گزرتی ہوئی رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ فجر آتا ہے. تو فجر کا لیکن پہلے ذکر ہے. تو بعض مفسرین نے بھی کہا ہے کہ فجر سے مراد قیامت ہے، اور لیل اذا یسر سے مراد جو قیامت کی نشانیاں جو آتی جاتی ہیں.
واللیل اذا یسر، جو رات گزر رہی ہے اس کی جو نشانیاں آتی جا رہی ہے قیامت آنے سے پہلے، اور جو وقت گزر رہا ہے وہ وقت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے، واللیل اذا یسر، اور رات جو وہ رخصت ہوتی ہے، وہ گزرتی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلی آیت اور اس چوتھی آیت کا ایک تعلق دکھ رہا ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور پہلی آیت اور دوسری آیت کا بھی تعلق ہے، ولیال عشر، ہاں، اور یہ والشفع والوتر، ہاں، اس کی بھی قسم اللہ تعالیٰ نے جو کھائی ہے، تو یہ بھی اس کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں تعلق ہے اس پورے موضوع سے، اور واللیل اذا یسر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان سب میں، ہاں، کیا ان میں عقل مندوں کے لیے کوئی، عقل مندوں کے لیے کافی قسم ہے، کافی قسم ہے، مطلب جو عقل مند ہے، لیدی ہجر، جو عقل مند سمجھ والے سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ سب میں کافی قسم ہے، مطلب غور کرنے والوں کے لیے، سوچنے سمجھنے والوں کے لیے یہ ساری چیزوں میں کافی قسم ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے مثال کے طور پر کہ جو چیزیں ہیں دنیا میں کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، شفع والوتر، تو یہاں پر اس کا بیلنس ہونا ہے، وہ کب ہوگا؟ وہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں قسم، ان قسموں میں ایک کافی قسم ہے، یعنی سوچنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، لی ہجر، ہجر جو ہے کے اندر آپ دیکھیں گے تفسیر میں کثیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہجر کے اندر آپ دیکھیں گے، جیسے فار ایگزامپل ہجر البیت، جو حتیم کی ایریا ہے نا، اسے الہجر بھی کہتے ہیں، ہجر البیت، تو جو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ بیریئر ہے جو ہمیں کعبے تک پہنچنے سے، کعبے کو ٹچ کرنے سے روکتا ہے۔ جو حتیم کا ایریا آپ نے دیکھا ہوگا، مارکنگ رکھی گئی ہے کعبے کے سامنے، جو ایک وقت پر کعبے کے اندر ہوا کرتا تھا، تو ہجر البیت۔ تو اس کے اندر کیا آپ دیکھیں گے کہ عقل جو ہوتی ہے وہ ایک انسان کو روکتی ہے گناہوں سے، غلط کاموں سے، سمجھداری کی چیزوں سے لے کے آتی ہے۔ عقل جو ایک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ عقل کے بارے میں بات سوچیے، کیونکہ آگے ایک بات آنے والی ہے جس کا تعلق اس سے ہے، ہاں۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَيَقُولُ حِجْرًا مَحْجُورًا، کہ وہ کہے، اور وہ کہیں گے کہ ہجر محجورہ، بیریئر ہے جو ہم پار نہیں کر سکتے۔ تو ہجر کا مطلب ہے بیریئر، اور بیریئر سے مراد یعنی کہ عقل جو ہے ایک انسان کو روکتی ہے، ایک بیریئر بنتی ہے۔ کس چیز کے لیے بیریئر بنتی ہے؟ بیوقوفی والے کاموں کے سے عقل ہی تو روکتی ہے۔ اب کوئی انسان بیوقوفی والے کام کر سکتا ہے، لیکن اس کی عقل مندی ہوتی ہے جو اسے عقل اس کی روکتی ہے اس چیز سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم ترى کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ دیکھتے نہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں؟ تو ترا سے مراد سب سے پہلے کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک بعاد، کہ کیسے تمہارے رب نے کیا عاد کے ساتھ، ہاں، تمہارے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد میں ہم سب سے بھی یہ سوال ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا کیا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ؟ عاد جو ہے، قوم عاد، یہ وہ پاورفل قوم ہے جو نوح علیہ السلام کے بعد میں اس زمین پر ڈومیننس میں تھی، یعنی کہ بہت اونچا اور بہت مضبوط مقام تھا اس قوم کا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد میں یہ قوم تھی، اور یہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ غلط کاموں کے پہ آ گئے تھے، اور ان کے پاس جو نبی بھیجے گئے وہ کون تھے؟ ہود علیہ السلام۔ تو ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیا کیا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ؟ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے، ترا جو ہے نا، جہاں کہیں آتا ہے الم ترا، قرآن میں کئی جگہوں پہ الم ترا، ہاں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اولم یرو، کیا وہ لوگ یہ دیکھتے نہیں؟ ہاں، تو یہاں پہ ترا، یرا، یہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہے۔ لیکن آپ اس چیز کو اگر کمپیئر کریں، اور یہ ایک بات میں بتاؤں، کیونکہ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو کیسے میں نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھنے سے مراد یہاں پر عربک کے اندر ترا جو ہے ڈفرنٹ ہے اس چیز سے، جیسے ہم نے سورہ غاشیہ میں کیا دیکھا، اینڈنگ میں، سورہ غاشیہ کے اینڈنگ میں ہم نے پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے سورہ غاشیہ کے مردوں میں، کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اونٹوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے؟ کیا وہ لوگ یہ دیکھتے نہیں کہ اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ اردو ترجمہ دیکھتے، اور انگلش میں لک، اور یہاں پہ علم تورا، اس کے اندر بھی کیا ترجمہ ہے؟ دیکھا، اور انگلش میں کیا ہے؟ کنسیڈرڈ ترجمہ کیا گیا، کنسیڈرڈ والا ترجمہ صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے
کہ تورا کے اندر انظر یا نظر یا انظرو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایکچوئل فزیکلی دیکھنا، لیکن یہاں پر تورا سے مراد یہ ہے کہ کیا تم یہ دیکھتے نہیں، مطلب دیکھنے سے مراد ڈونٹ یو سی مائی پوائنٹ، کیا تمہیں میری بات دکھائی نہیں دے رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مطلب سمجھنا مراد ہے۔ توراق سے مراد ہے کیا تم یہ سوچتے نہیں، کیا تم نے یہ کنسیڈر نہیں کیا، مطلب دیکھنا اردو میں لفظ جو ہے نا دیکھنا، یہ سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کیا تم یہ نہیں دیکھ سکتے، دیکھ سکتے مطلب بات کو کوئی دیکھ سکتا ہے، تو وہاں مراد کیا ہے، دیکھنے سے مراد کیا ہے، دیکھنے سے مراد ہم دیکھتے ہیں دیکھنے سے مراد کیا ہے، سمجھنا، غور کرنا۔ ہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، دیکھنے سے مراد کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ نا فولش لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ لفظ کو لے کر بھی سوال اٹھاتے ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں، ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ ان کی فولشنس کی گواہی ہے، کاش کہ وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ترا جو ہے افعال القلوب سے، مطلب دل والے ایکشن سے اس کا تعلق ہے، مطلب دل سے یعنی کنیکشن جو ہوتا ہے، یعنی کہ دیکھنے سے مراد سوچنا سمجھنا، یہ مراد ہے اس کے اندر اصل مراد۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علم ترا کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ۔ تو یہاں عاد کے واقعہ ذکر آ رہا ہے جو ایک بہت ہی پاورفل قوم ہے، اور کیا کیا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ، کیوں کیا، کیونکہ عاد نے ایسے کام کیا۔ ارم ذات العماد، ابن کثیر کہتے ہیں یہاں پہ ارم ذات العماد جو ذکر ہے تو یہ اس کا فردر ڈسکرپشن ہے، عاد کون، عاد کون، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ارم ذات العماد، ارم جس کے پاس اونچے بلند کیا تھے، ستون تھے، پلرز تھے، ستونوں والے ارم کے ساتھ۔ تو ارم کیا ہے، اس میں مفسرین کے الگ الگ ویوز ہے، ابن کثیر اس طرف گئے کہ ارم جو ہے یہ انہوں نے ابن اسحاق جو ہسٹورین ہیں ان سے کوٹیشن دے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ارم جو تھے یہ پردادا تھے، عاد اور سمود دونوں کے پردادا، یعنی کہ عاد کے جو فرسٹ جنریشن جو ہے ارم، تو ارم جو ہے ایک دادا کا نام یہ کہا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ارم قبیلے کا نام ہے، جو عاد کے جو شروع کے قبیلے کا نام ارم ہے جہاں سے شروعات ہوئی تھی، یہ بھی ایک بات ہے۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ ارم جو ہے یہ شہر جو جس میں عاد بستے تھے، اب آپ کو سورہ احقاف ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ احقاف میں وہ جو علاقہ تھا اسے احقاف کہا گیا، لیکن یہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ارم جو ہے یہاں پر سے مراد کیا ہے، وہ شہر ہے، یہ بھی ایک سیکنڈ تفسیر میں ملتی ہے کہ شہر ہے یا وہ قبیلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارم ذات العماد، وہ ارم جس کے پاس ستونوں والا، اور عاد کی بات کیا تھی، کنسٹرکشن کی کا ذکر آ رہا ہے، عاد کی کنسٹرکشن جو ان کے ستونوں کا خاص ذکر آ رہا ہے، جو اونچے بلند ستونوں کا ذکر آ رہا ہے، پلرز کا، یہ جو وہ لوگ جس طرح سے بناتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وہ جس کے جیسا نہیں بنایا گیا ہے فی البلاد، ملکوں میں، زمینوں میں، اس کے جیسے لم یخلق، ایسے ستون ایسے پلرز نہیں بنائے گئے ہیں زمینوں میں، یعنی اس زمانے کے اندر جو ساری زمینیں تھی اس میں اس جیسے پلرز اور ستون نہیں تھے جو عاد کا کنسٹرکشن تھا۔ اب یہ بڑی قوم کا ذکر ہے، ذرا غور کریں، ایک بہت بڑا کنیکشن ہم آج کے زمانے سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد سمود کے بارے میں، وَثَمُودَ الَّذِي جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود جو جاب الصخرہ بالواد، جو جابو سے مراد کیا ہے کہ وہ کارونگ کرتے تھے، ہاں وہ کارونگ تراشتے تھے، کیا تراشتے تھے، صخرہ بڑے بڑے پتھروں میں، بالواد وادی میں، جو وادی میں جو پہاڑوں کے بیچ میں وادی ہے اس میں جو بڑے بڑے پتھروں میں تراشتے تھے، ہاں تراشتے تھے اس کے اندر، مطلب پہاڑ کی جو پتھر ہوتے ہیں اس کے اندر تراش کر کے اس کے اندر اپنے محل بنایا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے بہت اسٹرینتھ کی بات ہے، بہت طاقت چاہیے اس چیز کے لیے، بہت عالیشان اور خوبصورت کنسٹرکشن تھا ان کا، بالواد جو ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، تو ایک عاد کا ذکر کیا ہے، ایک سمود کا ذکر کیا ہے، اور یہ کس چیز کے بعد، وہ قسموں کے بعد، وہ قسموں کے بعد، ذرا غور کریے، آپ کو کچھ باتیں سمجھنی ہے اس تعلق سے، وہ قسموں کی بات آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی قسمیں نہیں ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا۔ اب پچھلی قوموں کا ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب قیامت کے دن کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ باتیں آئی ہیں، پچھلی صورتوں میں بھی آئی ہے، سورۃ القیامہ سے ہم دیکھ رہے ہیں قیامت کا ذکر آ رہا ہے، ہر سورہ میں قیامت کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قوموں کا ذکر کیا جنہیں وہ دیکھ سکتے تھے۔ آپ دیکھو گے عاد سمود، یہ ان کا بہت زیادہ ذکر آپ کو قرآن میں ملے گا، عاد اور سمود، کیوں؟ کیونکہ عربوں کے بہت قریب کے علاقوں میں یہ عاد اور سمود بستے تھے، ان کی جو زمینیں تھیں جہاں پر سزا آئی تھی، اور جن کے روئنز، جن کے جو باقی جو اس کے جو لاسٹ کچھ
چیزیں تھیں، ان کی نشانیاں وہاں باقی تھی، اور عرب اپنے سفر کی قبیل جب وہ سفروں کے دوران دیکھتے تھے اسے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ کیا کیا وہ تو دیکھ سکتے ہیں نا، کیا حال ہے آج کا، اتنی بڑی سویلائزیشن بستی تھی، اتنے بڑے لوگ، اتنے پاورفل، اب ان کا کیا حال ہوا، سمود کا کیا حال ہوا، دیکھ سکتے تھے وہ لوگ گزرتے ہوئے اپنے ٹریڈ جرنیز میں دیکھ سکتے تھے. وہ سمود الذی نجاب الصخر بالواد، اور سمود جو وادی میں پتھروں کے اندر تراشتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ وہ سوال یہاں ریپیٹڈ ہے، واو کی وجہ سے وہ پچھلا سوال یہاں بھی آتا ہے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون ذِل اوتاد. ذِل اوتاد کا مطلب کیا؟ میخوں والا، میخیں، سٹیکس، میخوں والا فرعون. تو یہ میخوں سے مراد کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں 3 باتیں آتی ہیں. ایک بات یہ آتی ہے جس کے اندر کئی سورسز ہے، اور میں اس کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں، جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے، ایک سیکنڈ جی، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ میخوں سے مراد جو ہے، میں اسٹرانگسٹ ویو آپ کو 3rd نمبر پہ بتاؤں، فرسٹ دونوں ویوز بتا دیتا ہوں، پھر 3rd اسٹرانگسٹ ویو بتاتا ہوں، کہ میخوں والا فرعون جو کہا گیا، تو اس کے اندر مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک فائل کھول رہا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک بیوٹیفل چیز اس بارے میں، ہاں، تو میخوں والا فرعون جو ذکر ہے یہاں پر، اس سے کیا مراد؟ پہلا ویو یہ ہے کہ فرعون کی جو فوج تھی، اور جو فوج کے اندر جب وہ جاتے تھے کہیں پہ حملہ کرتے تھے، کہیں پہ اٹیک کرتے تھے، اور جو اس کا فوج کا دبدبا تھا، تو فوج کو مصری کھا گئے. ایک سیکنڈ ویو یہ ہے کہ فرعون کا یہ معاملہ تھا کہ اس کا ٹارچر کا سسٹم یہ تھا، اور ابن کثیر نے اس ویو کو ذکر کیا ہے، دونوں ویوز جو میں بتا رہا ہوں ابن کثیر نے ذکر کیا ہے. تو ٹارچر کا سسٹم یہ تھا کہ لوگوں کو کروسیفائی کر دیتا تھا، میخوں پر ان کو گاڑ دیتا تھا وہاں پر، مطلب ان کو میخیں جو ہوتی ہے اس کے اوپر، مطلب ایسے پلرز ہوتے تھے، وہ پلرز کے اوپر ان کو اسی طرح سے کر دیتا تھا، یعنی کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو، جو اس نے یہ دھمکی دی تھی جادوگروں کو بھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو یہ بات کہی تھی. جی، تیسری تفسیر ہے، ایک منٹ ہولڈ کریں. تیسری تفسیر جو اس بارے میں آتی ہے، وہ میں بھی اس کو حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں. یہ امام قرطبی نے تفسیر القرطبی میں ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں وقال الضحاک کانا کثیر البنیان المانا ذل بنا المحکم، کہ فرعون کا جو اوتاد یعنی ذل بنا المحکم، یعنی کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والا فرعون. وقال الضحاک نے کہا تھا بھائی کانا کثیر البنیان، کہ بہت ساری وہ بلڈنگز بناتا تھا، بہت ساری عمارتیں بناتا تھا. والبنیان یسمى اوتاد، یہ بلڈنگز کو اوتاد کہا گیا. ہاں، تو یہ میں نے حوالے کے ساتھ، سلف کے حوالے کے ساتھ یہ آپ کے سامنے رکھا. اور آپ دیکھو گے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ فیروز میں میرے سامنے ایک بک کا ریفرنس ہے، یہ ایک ہسٹورین کی ایک کچن اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، فیرو ٹرائمپنٹ دی لائف اینڈ ٹائمز آف رامسس سیکنڈ کنگ آف ایجپٹ. تو اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ جو ٹائپ کا کنسٹرکشن جو فیرو سے ملتا ہے، اور خاص طور سے فرعون میں جو موسیٰ علیہ السلام والا فیرو، جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ دیکھو گے تو رامسس سیکنڈ جو ہے اسی کی لائف سپین اتنی لمبی تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے پالا پڑا تھا، کہ بچپن میں بھی وہی فرعون تھا، بڑے ہو کے گئے تو بھی وہی فرعون تھا. تو اتنی بڑا لائف سپین فیروز میں اسی رامسس سیکنڈ کے پاس تھا، 66 ایئرس کی اس کے پاس حکومت کا پیریڈ تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رامسس سیکنڈ جو ہے، یہ کیا چیز کے لیے بہت مشہور تھا. وہ کہتے ہیں، یہ ہسٹورین کہتے ہیں، رامسس سیکنڈ surpassed not only the 18th dynasty but every other period in Egyptian history. کہ مصری تاریخ کے اندر، جو مصر کی تاریخ ہے اس کے اندر صرف اپنے 18th ڈائنیسٹی پیریڈ نہیں بلکہ باقی سارے پیریڈز میں سب سے بڑے کنسٹرکشن جو ہے وہ آپ کو رامسس سیکنڈ کے ملیں گے. اور جینیوئن بلڈنگ اچیومنٹس آر آن ہرکیولین اسکیل. پیٹر کلیٹن اپنی کتاب کرونیکل آف دا فیروز میں، کہ اس کے بلڈنگ کے اچیومنٹ جو تھے وہ بہت ہی ہائی لیول کے تھے، ہرکیولین اسکیل کے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا جو ذکر کیا، جاب الصخرہ، اللہ تعالیٰ وفرعون ذی الاوتاد. اچھا، کنیکشن دیکھیے کہ عاد کا بھی جو خاص چیز ذکر ہے وہ کیا ہے؟ ان کے کنسٹرکشن کا ذکر ہے. ہاں، وہ ارم ذات العماد، ان کے کنسٹرکشن کا ذکر ہے. سمود کا بھی کیا چیز ذکر ہے؟ کہ انہوں نے جاب الصخرہ بالواد، کہ وہ وادی کے اندر جو پتھروں کے اندر تراشتے تھے اپنے گھروں کو، بناتے تھے اپنے محلوں کو.
اور فرعون کا بھی ذکر ہے ذل اوتاد، یعنی تینوں کے وہ کنسٹرکشن، وہ چیزیں جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ غرور پیدا ہوا. دیکھیے غرور پیدا ہونے کی کچھ چیزیں ذریعہ ہوتی ہیں، اور ون آف دا تھنگس جو ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ماضی کی قوموں کو کی طرف اگر دیکھیں تو جو غرور ان کے اندر پیدا ہوا، جو ایروگنس پیدا ہوا، جو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے، اتنا تکبر ان کے اندر کس وجہ سے تھا، وہ وجہوں میں سے ایک وجہ آپ کے سامنے ہے. جو بڑے بڑے ان کے پاس عمارتیں، کنسٹرکشن جو تھی جس کے جیسی کوئی اور نہیں تھی، مطلب جو اپنی ان پیرللڈ لیول رکھتے تھے اپنے زمانے کا، تو وہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. لیکن پھر اس کے بعد کیا بتایا، الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے زمینوں میں، جو ملکوں میں، زمینوں میں کیا کیا، سرکشی کی. ہاں سرکشی کی. شہروں میں کیا کیا، سرکشی کی. طغوا، حدیں پار کی. اللہ تعالیٰ نے جو حدیں رکھی ہے کہ انصاف کے ساتھ کام لینا، ہاں جو اچھائی کے ساتھ کام لینا، اللہ تعالیٰ نے جو حدیں قائم کی ہیں وہ حدوں کو پار کیا. اور جو حدیں آج ابھی آپ سن رہے ہیں نا طغوا فی البلاد، تو آگے جو یتیم کا، مسکین کا جو ذکر آنے والا ہے نا سورہ میں، آپ دیکھو گے یہ لوگوں کے یہاں بہت ظلم پایا جاتا تھا. اور وہ ظلم کی داستانیں آج تک ہم پڑھ سکتے ہیں. فیرو کا کیا ظلم تھا اس کی قوموں کے ساتھ، اس کے اوپر جن کے اوپر وہ حکومت کرتا تھا، اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کا معاملہ تھا، کتنا سارا سرکشی کرتا تھا. تو الذین طغوا فی البلاد، اللہ نے سب کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگوں نے زمین میں سرکشی کی. اور فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، زمین میں فساد کو بہت بڑھا دیا، کثرت کر دی، بہت فساد مچایا. انہوں نے زمین میں فساد مچایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی اور طاقت کا انہوں نے غلط استعمال کیا، غرور تھا ان کے اندر. اور فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر کیا ہوا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، اللہ تعالیٰ نے ان پر انٹھیل دیا. صبا یعنی انٹھیل دینا، یعنی کہ ایسا نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے انٹھیل دیا ان کے اوپر. رب کا صوت عذاب، بہت ہی کڑا عذاب. صوت عذاب یعنی کہ بہت ہی کڑا عذاب، بہت ہی ایک بار میں ان کے اوپر بہت سخت عذاب آیا ایک بار میں. فصب علیہم رب کا صوت عذاب، کیوں؟ انہوں نے کیا کیا، سرکشی کی، حدیں پار کی، زمین میں فساد مچایا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت ہی سخت عذاب، صوت عذاب، صبا، انڈھیل دیا ان کے اوپر. یہ ہوا ان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ تو جب یہاں پر علم ترا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے، تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو مکہ کے قریش، کیا یہ لوگ، کیا اس زمانے کے جو کافر ہیں وہ، کیا آپ پچھلے قوموں کے یہ اتنے بڑے سرکشوں کو دیکھو، ان کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا، تمہارے رب نے کیا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ نہیں کہا رہا ہے اللہ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے رب نے کیا کیا. یعنی وہ آپ کا رب ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ جو ہمارا رب ہے اس نے کیا کیا ان کے، تو کیا کیا اس نے، رب العالمین نے کیا کیا ان کے ساتھ، کیا کیا، ان کے سرکشی کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، حدوں کو پار کرنے کی وجہ سے، ان کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صب علیہم رب کا صوت عذاب. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، یقیناً تمہارا رب. اب وہ رب پھر سے ذکر ہے، ابھی بات آیا تمہارے رب نے کیا کیا، اب یہاں پہ تمہارا رب لبالمرصاد. لبالمرصاد اس میں دیکھیے کہ ہاتھ میں ہے، آبزرویشن میں ہے، دیکھ رہا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر آپ اس کا لبالمرصاد دیکھیں گے، اس کا اگر عربک ورڈ میننگ دیکھیں گے لبالمرصاد، تو یرقب آسین، کہ وہ انتظار کر رہا ہے. آسین یعنی کہ نافرمان جو کوئی جگہ کے جو قانون توڑنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو آسین بولتے ہیں. تو یرقب الآسین ویمہلہم ثم یاخذہم، تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے پھر ان کی پکڑ کرتا ہے بالمرصاد. تو تمہارا رب سب چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. لبالمرصاد، ہاں مطلب کہ دیکھ رہا ہے، انتظار میں ہے، اور ان کی گرفت کرے گا، ان کی گرفت کرے گا. بات سے یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اس وجہ سے تاکہ وہ ان کی گرفت کرے. ان ربک لبالمرصاد. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں سے ٹاپک چینج ہو رہا ہے. ٹاپک چینج ہو رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اب یہاں پچھلی قوموں کا ذکر آیا، اس کے بعد میں یہ بات آئی کہ ان ربک لبالمرصاد. اس میں ہمارے لیے بھی وارننگ ہے، ہم سب کے لیے بھی وارننگ ہے کہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ہاں انتظار، اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، انسان کو مہلت دے رہا ہے. اور یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مہلت کا اچھا استعمال کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے. ان ربک لبالمرصاد. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں سے ٹاپک آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ قوموں کا ذکر تھا، لیکن قومیں بنی ہوتی ہیں افراد سے.
پرسن سے. اور پرسنس کی سائیکالوجی ہوتی ہے جو ان قوموں کے پیچھے ہوتی ہے, جو لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جو ان قوموں کے پیچھے ہوتی ہے. تو لوگوں کی کیا سوچ کو بتایا گیا, خاص طور سے کیا بتایا گیا, یہ تکبر کرنے والے لوگوں کا ذکر آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خصلتوں میں سے کچھ خصلتیں ذکر کیے, انسانوں کی ہیومن کیریکٹرسٹکس میں سے کچھ چیزیں ذکر کیے. فام الانسانو, ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فا یعنی کیا, تو بس. اب یہاں پہ جو فا جو آیا, اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ پچھلے کا تعلق اس بات سے ہے, اس بات سے پچھلی بات کا تعلق ہے. فا سے پتہ چلتا ہے, تفسیر میں بات ذکر ہے. اما الانسان فاما الانسان, اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کا یہ معاملہ ہے. اذا ما ابتلاہ ربہ, جب اس کا رب اسے آزماتا ہے. ابتلا کا مطلب کیا ہے, ابتلاء کا مطلب ہے ایک سخت آزمائش. ہاں بلا آزمائش, ابتلا سخت آزمائش. ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالا گیا, اسے ابتلا کہا. اذا ما ابتلاہ ربہ, جب اس کا رب اسے آزماتا ہے. پھر سے رب سے, کیونکہ رب ہے نا, وہ ہمارا پالن ہار ہے نا, وہ جیسا چاہے. ہم بندے, بندہ بول نہیں سکتا, بندہ بول نہیں سکتا کیونکہ وہ محتاج ہے. ہم نے کچھ دیا نہیں اللہ کو, ہم نے کچھ دیا نہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اچھا ہی ملنا چاہیے, ایسا نہیں ہے. اللہ چاہے تو آزمائے. لیکن تعجب کی بات دیکھیے آگے, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, اور انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ اسے آزماتا ہے, سخت آزمائش, ربہ, جب اس کا رب اسے آزماتا ہے, اس کا رب ہی ذکر آ رہا ہے بار بار. فَأَكْرَمَهُ, اور اسے اکرام کرتا ہے, ہاں اسے عزت بخشتا ہے. وَنَعَمَهُ, اور اسے نعمتیں دیتا ہے, یعنی دنیا میں عزت ملتی ہے. ہاں عزت, آپ کے پاس عزت ہی نہیں تھی, ہاں دی تھی, اللہ نے عزت دیا تھا. فرعون کے پاس عزت تھی, ہاں تھی. وَنَعَمَهُ, نعمتیں تھی نہیں تھی, ہاں تھی. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. جب اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ, اور جب اس کا رب اسے آزماتا ہے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا, میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. اب یہ دو آیتوں پر ہم ذرا اچھی طرح سے غور کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ان آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مال جو ہے اور نعمتیں جو ہے, جو عزت ہے, طاقت ہے, پیسہ ہے, جو چیزیں اللہ تعالیٰ دیں, انسان سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہے. لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اذا مبتلاہ, یہ سخت آزمائش ہے. جب اللہ تعالیٰ اسے آزمائے, اور آزمانے کے اندر اللہ اس کے ساتھ اکرام کرے, عزت دے, ہاں اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دے, تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ آزمائش اللہ کی طرف سے, یہ آزمائش اللہ کی طرف سے. تو لوگ یہ حقیقت نہیں سمجھتے. کیا حقیقت نہیں سمجھتے, کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں نا, جب نعمتیں مل رہی, الحمدللہ اللہ مجھ سے خوش ہے, اور پریشانی آ رہی ہے نا, اللہ مجھ سے ناراض ہے. یہ سوچ ہی غلط ہے, یہ سوچ ہی بہت غلط ہے. اتنی غلط ہے کہ وہ پچھلی قوموں کے جو ظلم بنے تھے نا, وہ کہیں اسی سوچ سے بڑھ کے وہ نکل کے آئے. یہ سوچ سمجھیے, اس میں کیا پرابلم ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوشحال رکھا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے آزمائش ہے, بلکہ یہ سخت آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, یہ بڑی آزمائش ہے اللہ. ایک منٹ, یہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑی آزمائش, اس بات کو سمجھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پیسہ کیا ہے, امتحان ہے. یہ پیسہ اور یہ ہمارا پیسہ دنیا میں رہ جائے گا, یہ عزت اور طاقت سب یہیں پہ رہ جائے گی, اور ہم چل بسیں گے. ہم جائیں گے اپنے اصلی ٹھکانے, ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن, اور یہ ریئلٹی. تو اب یہاں پہ کیا ہے, پیسہ کیا ہے, آزمائش ہے. یہ چیز بہت سارے لوگ دنیا کے نہیں سمجھتے, یہاں تک آ کے بہت سارے مسلمان بھی نہیں سمجھتے یہ بات کو. جو یہ بات کو نہیں سمجھتے, پیسہ کوئی انعام کی نشانی نہیں. کیونکہ آپ پیسے کو جہاں پہ انعام کی نشانی سمجھو, اس سے کیا پیدا ہوگا. اب دیکھو, پریشانی آ گئی تو آپ مایوس ہو جاؤ. جبکہ مومن کا معاملہ کیا ہے, مومن کا معاملہ تو عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر, ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے. ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن, یہ کسی کے ساتھ نہیں, صرف مومن کے ساتھ ہے. ان اصابته سرا, اگر خوشی آتی ہے, شکر فکان خیر له, وہ شکر کرتا ہے, اس کے لیے وہ اچھا ہوتا ہے. وان اصابته ضرا, پریشانی آتی ہے, صبر فکان خیر له, وہ صبر کرتا ہے, وہ بھی اچھا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے, پھر کسی کو پریشان حال دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں ضرور بہت سارے گناہ کیے ہیں. ہاں, اور ہمارے یہاں جو ملک میں بہت سارے لوگ ہیں, وہ تو بولتے ہیں پتہ نہیں پچھلے جنم میں میں نے کیا اچھا کیا کہ مجھے اس جنم میں یہ مل رہا ہے, اور پچھلے جنم میں میں نے کیا برا کیا کہ مجھے اس جنم میں سزا مل رہی ہے. یہ پوری سوچ ہی غلط ہے.
یہ پیسہ مال یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ ربی اکرمن کہو آپ یہاں پہ کیا سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے آزمائش کے طور پر. اس سے آزمائش سمجھو، انعام مت سمجھو، اسے بخشش مت سمجھو، آزمائش سمجھو. ابتلا کہا اللہ تعالیٰ نے، اسے بڑی آزمائش کہا. یہ امتحان ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، بہنے لگتا ہے انسان، سمجھتا ہے ہاں اللہ مجھ سے خوش ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز سے ہے کہ اگر تم نیک کام کر رہے ہو، ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، نعمت دی ہے. الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اور یہ نعمت کہ باقی رہنے کی فکر ہونی چاہیے کہ میرا خاتمہ اس چیز پر ہو، یہ چیز اصل ہے. اور قبول کرے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو، یہ اصل ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں یہ سوچ ہی رہوں گی. کیا سوچ؟ اگلی آیت دیکھیے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ جب اللہ اسے آزمائے اور اس کے رزق میں کمی کر دے تو وہ کہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. یہ غلط بات ہے. کیا ذلیل کیا؟ سب سے مشکل امتحان اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ نبیوں کو دیا. تو کیا نبیوں کو ذلیل کیا؟ نعوذ باللہ. ہاں اتنے مشکل امتحان آئے تو کیا اللہ نے ان کو ذلیل کیا؟ تو یہ سوچ ہی غلط ہے. کیا سوچ غلط ہے؟ کہ یہ سوچنا کہ نعمتیں، پیسہ آیا تو خوش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور پریشانی آئی تو اللہ ذلیل کر رہا ہے. یہ بات ہی غلط ہے. یہ سوچ بالکل نہیں ہونی چاہیے. بھائی دنیا کو ہم چھوڑ کے جانے والے ہیں، تو اصلیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فیقول ربی اہانن. ہاں اب آپ دیکھو کیسے اس کا کنیکشن آتا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس، فرعون اور یہ سب کے پاس جب پیسہ تھا، عاد اور سمود کے پاس، اور ان کے پاس ایک نبی آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، صحیح راستہ یہ نہیں ہے. تو کیا تھا ان کے اندر؟ غرور. وہ غرور کہاں سے پیدا ہوا؟ اس سوچ سے پیدا ہوا. یہ بات کو سمجھنا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں. کلا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مطلب یہ سب بات غلط ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں تم تو یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو، یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو. مطلب کیا؟ ربی اہانن جو کہا اس نے، بندے نے کہا کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو. تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو. یعنی تمہارے اندر جو غرور و گھمنڈ ہے، وہ غرور و گھمنڈ کی وجہ سے کیوں یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ سمجھتے ہیں سزا مل رہی ہے یتیم. یہ یتیم ہے، یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ تو سزا ہے اللہ کی طرف سے. اگر مجھ پہ تکلیف آئے تو میرے رب نے مجھے ذلیل کیا، یہ یتیم پہ تکلیف آئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر رہا ہے. اللہ نے ان کو غریب رکھا، اللہ نے اسے یتیم بنایا، میں کیا کروں؟ نہیں. ذات تکرمون الیتیم، یتیم کے ساتھ اکرام کرنے کا سکھایا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے قیامت کے دن، ایسے ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عرفت ان یلین قلبک، اگر تم چاہتے ہو تمہارے دل میں نرمی محسوس ہو، فطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلاؤ، وامسح راس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیراؤ. مطلب شفقت کرو، یتیم کے ساتھ نرمی کرو، اس کے ساتھ پیار کا معاملہ کرو. یہاں پہ آتا ہے تم یتیم کے ساتھ اکرام نہیں کرتے ہو، تم اس کو عزت نہیں دیتے ہو. اللہ تمہیں عزت کہاں سے دے؟ تمہیں عزت کی بات پڑی ہے؟ اللہ تمہیں عزت کہاں سے دے؟ تمہیں عزت چاہیے؟ تم تو یتیم کو ذلیل کرتے ہو. یتیم جس کا معاملہ ہے کہ اللہ نے اس کے ماں باپ میں سے کسی کو لے لیا ہے، اب اس کے پاس نہیں ہے ماں یا باپ، اب یہاں پہ یتیم کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیار کرنا چاہیے، نرمی کرنا چاہیے، اس کی کفالت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یتیم کے ساتھ تم اکرام نہیں کرتے ہو. ولا تحضون ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے تم ترغیب نہیں دیتے ہو، ابھارتے نہیں ہو ایک دوسرے کو. مطلب کیا ہوتا ہے نا، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے کھلانا بھی ہے اور ابھارنا بھی ہے. ہمیں ابھارنا بھی ہے کہ مسکین کا کھانا کھلانا ایک بہت اچھی چیز ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ بولے نہیں مت کھلاؤ، ارے یہ مسکینوں کو مت کھلاؤ. تو یہاں پہ کیا ہے؟ تم نہیں ابھارتے اعلیٰ طعام المسکین. اچھا مسکین کو کھانا کھلانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یتیم کا ذکر ہے، اور یتیم کو عزت دینے کا ذکر ہے. یعنی عزت کا موضوع پہلے ذکر ہے، کھلانے سے پہلے عزت کا موضوع ذکر ہے. تو عزت کے ساتھ پیش آنا سب سے پہلی بات ہے. ان کو پھر کھانا کھلانا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو مسکین کو کھانا کھلانا بھی چاہیے، ابھارنا بھی چاہیے. اور نہ ابھارنے والی بات کہنے سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم ایسی باتیں نہ کہیں. اور یہ بات دیکھیے، یہ مشرکوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا کرتے ہو، تم ایسا کرتے ہو، کیونکہ ان کا کلچر ایسا تھا، غرور و گھمنڈ والا، ڈسکرمنیشن والا، ظلم والا. تو ایسا معاملہ تھا. تمہیں عزت کہاں سے ملے گی؟ تمہیں عزت کہاں سے ملے گی؟ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم وراثت تو پوری کی پوری کھا جاتے ہو. یہ اس وقت کے مشرکوں کو کہا گیا کہ تم لوگ تو وراثت پوری کی پوری کھا جاتے ہو. وراثت کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم مسلمانوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وراثت کا سسٹم اللہ نے بتایا، وراثت میں حقوق دیے، رائٹس دیے، بہن کے حق ہوتے ہیں، ماں کا حق ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ جو بزنس جس کے ہاتھ میں ہے، پورا کے پورا بزنس خود ہڑپ جاتا ہے، پراپرٹی خود ہڑپ جاتا ہے. بہن کو کہتے تمہیں تو ولا تھا، تمہاری شادی کرا دی تو وہی ہو گیا تمہارے لیے.
تمہیں وہ ہم نے وہ ٹائم پہ دے دیا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں سسٹم کیا ہے, وراثت میں اللہ نے جس کو حق دیا وہ حق لے نہیں سکتے. اگر کوئی پورا کے پورا کھائے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دھتکارا ہے یہاں پر کہ تم تو ولا وتاکلون التراث اکلا لما, تو اکل لما, تم پوری کی پوری وراثت کھا جاتے ہو, یعنی کھا جاتے ہو. اکل لما کھانا ذکر ہے, جیسے وراثت کو کھانا, یہ کھا لیتے ہو, یعنی کیا تم اپنے پیٹ میں کیا چیز بھرتے ہو, ہاں, کہ تم اس مال کو پوری طرح سے یعنی لے لیتے ہو, نگل جاتے ہو پوری طرح سے. یعنی وراثت کو نگلنے کا مطلب کیا, کسی اور کا مال ناحق طور پہ لے لینا. ولا وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. بنیادی پرابلم کیا یہ ہے, چوتھی چیز میں چوتھی چیز ذکر ہے کہ تم مال سے بہت زیادہ جم کے محبت کرتے ہو, بہت زیادہ محبت کرتے ہو. ہاں, مال سے بہت زیادہ تم محبت کرتے ہو, حبا جما, بہت زیادہ. یہ اصل پرابلم. کیا پرابلم ہے, کیوں یتیم کو کھلانا نہیں ہے, کیوں یتیم کا اکرام نہیں کرنا ہے, کیونکہ جیب سے کچھ جائے گا نا, میں اکرام کروں گا, نیکسٹ اسٹیپ پیسے جائیں گے. اور کیوں یتیم کو کھانا کھلانے ابھارتے نہیں ہے, کیونکہ ابھاریں گے پھر کھلانا بھی پڑے گا, پیسے جائیں گے. اور مال کیوں پورا پورا نگل جاتے ہو, تراث مال جو ہے وراثت کا مال پوری طرح سے نگل جاتے ہو, کیوں, کیونکہ مال سے محبت ہے تمہیں. وہ تحبون المال حبا جما, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی برائی بتائی ہے, بنیادی برائی. پھر کہا کلا, ہرگز نہیں, اذا دکت الارض دکا دکا, کہ جب زمین پوری طرح سے رون دی جائے. یہ زمین جو ہے نا, جب پوری طرح سے رون دی جائے. اب دیکھیے زمین کا ذکر آیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لاسٹ پچھلی سورہ میں بتا رہا ہوں ابھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمایا, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, زمین کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پھیلایا. ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو کیسے اللہ نے زمین کو پھیلایا, اور دوسری سورہ اگلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا, جب زمین پوری طرح سے رون دی جائیں گی قیامت کے دن. کیا ہوگا, زمین کن دکا کا مطلب ہے ایک کے بعد بار بار پوری طرح سے پورا پھوسا بھوسا کر دی جائے گی, اور پھر اس کے بعد ایک نئی زمین بنے گی جس میں کوئی ہائی لیول, بالکل فلیٹ پلین ہوگا, اس میں کوئی پہاڑ نہیں ہوگا, کوئی وادی, کوئی کھائی نہیں ہوگی, پوری طرح سے فلیٹ زمین ہوگی, وہ دوسری زمین ہوگی. نبدل الارض غیر الارض, کہ اس زمین کی جگہ دوسری زمین ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ رون دے گا. یہ زمین کو مطلب یہ جو پراپرٹی, یہ تمہاری عمارتیں, یہ تمہارے کنسٹرکشنز, والفرعون ذی الاوتاد, ہاں, یہ ساری چیزیں پہاڑ میں تم وہ کرتے ہو, وہ سب قوموں پہ تو تبھی دنیا میں ہی سزا آ گئی. دیکھو سمجھو اس بات کو کہ وہ, اور یہ آگے سب کے ساتھ ہونے والا ہے, یہ زمین پوری طرح سے رون دی جائے گی. وَإِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا, یہ مال جس سے تم اتنی محبت کرتے ہو, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, تہس نہس ہو جائے گا. تم بخ بچوں گے, تمہارا ایمان, تمہارے اعمال, یہ مال تو ختم ہونے والا ہے. جو تمہارے پاس کرنے کا موقع تھا وہ موقع تم کھو رہے ہو. کس وجہ سے کھو رہے ہو, کیونکہ تمہارے اندر ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے. بنیادی پرابلم کیا ہے کہ تم سمجھتے ہو دنیا کے اندر مال اور طاقت یہ عزت کی نشانی ہے, اور تکلیف اور پریشانی یہ اللہ کی طرف سے ذلت کی نشانی ہے. تمہارا یہ پیرامیٹر ہے, اس وجہ سے تم ایسے ایسے کام کرتے ہو, اس وجہ سے تمہارے اندر غرور ہے. پچھلی قومیں پوری گواہ ہے, تمہارے اندر یہ سوچ کا پرابلم ہے. لیکن یہ مال جس سے تم اتنی محبت کرتے ہو, یہ پورا کے پورا رون دیا جائے گا, زمین ختم کر دی جائے گی. ہاں, حبن جمع کرتے ہو, دکن دکا ہونے والا. تم حبن جمع کرتے ہو, دکن دکا ہونے والا ہے. یہ اس کی اصلیت ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اور آئے گا تمہارا رب آئے گا. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بلند ہے, 7 آسمانوں کے اوپر ہے, الرحمن علی العرش استویٰ, عرش پہ مستوی ہے, وہ آئے گا قیامت کے دن. والملک, الملک فرشتے کو کہتے ہیں, سنگولر ہے, لیکن اس سے مراد جمع ہے. تفسیر جلالین میں آتا ہے کہ یہاں پر یہ اسم الجنس ہے, مطلب جیسے مثال کے طور پہ ایک سے پوری جنس مراد ہوتا ہے. سارے فرشتے آئیں گے, سارے فرشتے آئیں گے, وہ رب آئے گا اور سارے فرشتے آئیں گے, سارے جنس فرشتے, مطلب کہ جو پوری جو کیٹیگری ہے فرشتوں کی, ساری پوری کیٹیگری آئے گی. جیسے اس کے نہ کہیں کہ آدمی, جیسے ہم دوسری زبانوں میں بھی کہتے ہیں کہ آدمی لالچی ہے. تو آدمی لالچی مطلب آدمیوں کی جنس جو ہے, انسانوں کی جو جنس ہے وہ پوری لالچی ہوتی ہے. مطلب ایک مثال ہے, کبھی کبھار سنگولر استعمال کیا جاتا ہے سب کے لیے. تو یہاں پہ والملک جو فرشتے جو مراد ہے, فرشتہ جو ذکر ہے اس سے فرشتے مراد ہے, اور سب کے سب فرشتے صفن صفا, صفن صفا, اتنے سارے فرشتے صف در صف, سر در سر, یعنی پوری طرح سے آرگنائزڈ, صفن صفا. اور تمہارا رب آئے گا ایک ایسی طرح. اللہ کا آنا جو ہے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں, لیسا کمثلہ شیء, اس کے بمثل کوئی نہیں. تو اس کے آنے کے جیسا کسی کا آنا نہیں. جو نازل ہوتا ہے وہ دنیا کے آسمان پر, اس کے جیسا کسی کا نازل ہونا نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ تمام کمیوں سے پاک ہے, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ, اللہ کے لیے ہے سب سے اونچا ڈسکرپشن, اونچا بیان. تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا آنا کیسا ہے. اللہ کیسے آئے گا, شایان شان, جس طرح سے جو اس کے شایان شان ہے اس طرح سے آئے گا. بعض لوگ اس کے اوپر
اعتراض اٹھاتے بولے یہ کیسے ممکن ہے، یہ تمہارے جیسا نہیں آئے گا، تم اپنے ایسا سوچ رکھے ہو، یہ مین پرابلم، اللہ کے جیسا تو کوئی نہیں۔ تو ہم اللہ کی صفات کا انکار بھی نہیں کرتے، اس کی تحریف کر کے بدلتے بھی نہیں۔ بعض لوگ کہتے جا کا مطلب ہے حکم آئے گا، حکم آئے گا نہیں دیا ہے، تمہارا رب آئے گا دیا، وہ آئے گا، کیسے آئے گا؟ جو اس کے شان ہے، in a manner which befits his majesty۔ تو اس کے اندر ہم انکار نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں کوئی بات کہی ہے، جو اللہ نے اس بات کیا، وہ انکار ہم نہیں کریں گے۔ جو اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ نہ ہم اس کی میننگ چینج کر سکتے ہیں، ہاں، تو یہ بات کو سمجھنا چاہیے۔ نہ ہم اس کے لیے مثالیں بتائیں گے کہ آنا ایسا آنا ہے ویسا آنا ہے، ہم نہیں کہیں گے، جیسا اس کی شان ہے وہ ہم کہیں گے، اس کے جیسا تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تو یہ آسمان جو ذکر ہے، ابھی ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھے تھے، کیا پڑھے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز ذکر کیا؟ کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ کیف رفعت، کس طرح سے اللہ ہم سے بلند کیا ہے۔ اب یہ آسمان پھٹ جائے گا اور آئے گا تمہارا رب اور سارے فرشتے صفًا صفًا۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اور اس کی تفسیر ہمیں، تفصیلات اس کی ڈیٹیلز ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ جہنم کو لایا جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن، قیامت کے دن، جہنم کو لایا جائے گا اور اس کے 70,000 زمام، 70,000 جو اس کی وہ جو کھینچنے کے لیے لیشز ہوں گے، ہاں، 70,000 اس کی جو وہ اس کی رسیاں ہوگی، اور 70,000 ہوگی، ان سارے 70,000 کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے، ہاں، 70,000 فرشتے ہوں گے جو یہ سارے 70,000 کو کھینچیں گے۔ تو 70,000 ملٹیپلائڈ بائی 70,000، وہ فرشتوں کی سائز بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ فرشتوں کی کیا سائز ہے، کیوں؟ کیونکہ فرشتے الگ الگ سائز کے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں فرشتوں کے اندر جو عام فرشتے ہیں، اور جبریل امین کا ذکر ہے، اور جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے 8 فرشتے ہیں، تو فرشتوں کا سائز الگ الگ ہے۔ 70,000 فرشتے جو جہنم لائی جائے گی، جو جہنم کو آج ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم لائی جائے گی۔ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا، نصیحت حاصل کر لے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، لیکن ایسی نصیحت اسے کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اب اسے نصیحت کیا فائدہ پہنچائے گی؟ قیامت کا دن آ گیا، جہنم کو لایا جا رہا ہے، اور تم نصیحت حاصل کرو گے۔ دیکھیے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر غور کرو، اس میں نصیحت ہے، اس میں غور کرو، یہ بات سوچو، وہ سب باتیں ہوتی ہیں، لیکن نصیحت کب انسان حاصل کرے گا؟ جب جہنم کو دیکھے گا، جب جہنم لائی جائے گی، وہ جہنم کو دیکھے گا، تب عقل آئے گی، تب سمجھ آئے گی۔ تو جہنم کو جب لایا جائے گا تو جہنم کا جو منظر دیکھے گا کہ کیا حال ہوگا جہنم کا، اور آپ جانتے ہو کہ جہنم کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی جو بارے میں جو اسے دیکھے جہنم کو، اور اس کی آواز، ہاں، اس کی ہوا ہے، تمام چیزیں دیکھ کر کے کوئی انسان اس کے اندر اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کو دیکھ کر ہی اندازہ، مطلب اس کے بارے میں جو احساس ہو کہ یہ جہنم کے اندر میں جانے والا ہوں کیونکہ میرے اعمال ایسے ہیں۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اسے یہ نصیحت کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اب نصیحت حاصل کرنا کیا فائدہ ہو؟ آپ کے اور میرے لیے بھی نصیحت ہے، ابھی نصیحت حاصل کر لیں، سمجھداری، تبھی نصیحت حاصل کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا نصیحت حاصل کر کے، تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اب ہوگا اگر زندگی جیتے جی ہم نصیحت حاصل کریں۔ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، وہ کہے گا کہ کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ اچھا کر کے آیا ہوتا، کچھ میں کر کے آیا ہوتا، کاش میں اپنی لی حیاتی، زندگی کے لیے، یہ جو آخرت کی زندگی ہے نا، یہ اصل زندگی ہے، اسے وہ کہہ رہا ہے لی حیاتی، میری زندگی کے لیے، کیونکہ یہ جو زندگی ہے نا یہ تو گزرنے والی ہے، یہ اصل نہیں ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان، تو دنیا یہ دھوکا ہے، یہ اصل نہیں ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے، خیر بھی ہے، باقی رہنے والی۔ تو وہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر کے آیا ہوتا، کاش کہ میں کچھ کر کے آیا ہوتا، یا لیتنی، ہائے افسوس، اب افسوس کر رہا ہے، اب نصیحت حاصل کر لیا ہے، اب اسے نصیحت کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کاش کہ میں زندگی کے لیے کچھ کر کے آیا ہوتا۔ اس کے الفاظ دیکھیے کہ زندگی کہہ رہا ہے وہ، یعنی وہ ہے زندگی، اصل زندگی، تب اسے احساس ہو رہا ہے کہ یہی تو اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ دنیا میں لوگ بولتے ہیں ارے آخرت کو چھوڑو، ارے آخرت کو چھوڑو، تو تب افسوس کریں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہا ہائے افسوس، کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر کے آیا ہوتا، ہاں کاش کہ میں کچھ کر کے آیا ہوتا۔ یومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس دن اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب جیسا بھی کسی کا عذاب نہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا انصاف کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. جس کو جو چیز ملنی ہے، جو جس لائق ہے، اسے وہی چیز ملے گی. تم نے دنیا میں فساد پھیلایا، تم نے دنیا میں ظلم کیا، تم نے یتیم کو کھانا نہیں کھلایا، تم نے مسکین کو کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، تم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں پیغمبروں کا انکار کیا، حق کا انکار کیا، دیکھتے سمجھتے ہوئے انکار کیا. یومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس دن کوئی عذاب نہیں ہے، کسی کا عذاب نہیں ہوگا اس کے عذاب کے جیسا. اللہ کے عذاب کے جیسا کسی کا عذاب نہیں ہے. جو عذاب نام کی چیز آپ کو پتا ہے نا، تو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز معلوم ہی نہیں ہے. یہ دنیا کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ جو تیار رکھی ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا پاورفل عذاب آگ. تو یہ بات کو سمجھ لیجئے میرے بھائیوں میں بہنیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحم کرنے والا بھی ہے اور بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے. یہ ریالٹی ہے. صرف رحم نہیں ہے، صرف سزا نہیں ہے. صرف سزا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر رحم کا معاملہ نہیں ہے، صرف رحم نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سزا نہیں ملنے والی. دونوں باتوں کو سمجھنا چاہیے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہے. اس کی پکڑ سے بچو گے، سیٹنگ چلے گی تمہاری. بچنے کا کوئی راستہ ہوگا، کوئی ہوگا شارٹ کٹ، کوئی دوست، کوئی پڑوسی، کوئی پہچان والا کوئی کام آئے گا تو آپ کو لگتا ہے. اس کی پکڑ کے جیسے کسی کی پکڑ نہیں ہے. سمجھ لو دنیا کی پکڑ سے جو سلپ آؤٹ کرتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں وہاں بھی بچ کے نکل جائیں گے. کیا ہوتا ہے نا، جو یہ دنیا کے اندر اللہ جنہیں نوازتا ہے نا، وہ لوگوں میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے اگر آخرت ہوئی نا، اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی اچھا ہی ہوگا ہمارے ساتھ. سمجھتے ہیں یہ، اور وہاں بھی بچنے کا کوئی نہ کوئی ہم راستہ نکال لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ، اس کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں. تم جو دنیا کے لوگوں کی پکڑ جانتے ہو نا، اللہ کی پکڑ کی جیسی کوئی سی پکڑ نہیں. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. لیکن پھر کچھ اور بھی ذکر ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن ہے، اے وہ نفس جو مطمئن ہے. اب یہ مطمئن کی خاص صفت یہاں ذکر ہے نفس کے لیے. اللہ نے مومن بندوں کے لیے اطمینان کا خاص ذکر کیا. مطمئن ہے وہ. مطلب کیا ہے نا، دنیا میں پریشانی آئی صبر کیے، خوش ہے الحمدللہ. نعمت آئی شکر کیے، خوش ہے الحمدللہ. ہر حال میں یہ مطمئن ہے. دنیا میں بھی مطمئن ہے، آخرت کے اندر بھی مطمئن ہے. کیا معاملہ ہے نا، آخرت کے اندر جو مطمئن ذکر ہے نا، یہ بہت بڑی بات. سوچیے، سب سے مشکل امتحان کس کا لے گا اللہ تعالیٰ؟ نبیوں کا، پھر ان جیسوں کا، پھر ان جیسوں کا. لیکن اللہ تعالیٰ انہیں، یہ لوگوں کو مطمئن کہہ رہا ہے. مطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن ہے. آپ کو پتا ہے نفس کے 3 حال ہوتے ہیں، پتا ہے؟ ایک ہے نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں، کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے. تو ایک نفس کا سٹیٹ ہے کہ نفس بگڑا ہوا ہے تو وہ برائی کا بھی حکم دے گا. پھر ایک وہ نفس ہے لوامہ، جو ملامت کرتا ہے، ایسا غلط کر رہے ہو تم، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، ملامت کر رہا ہے. ہاں، فلا اقسم بالنفس اللوامہ، جو سورۃ القیامہ میں. اور یہاں پہ جو نفس کا ہائیسٹ لیول ہے، نفس مطمئنہ، کہ جو نفس مطمئن ہے، ہر حال میں اطمینان ہے. تو اس کا آخرت میں بھی کیا معاملہ، اللہ اسے کیا کہے گا؟ اے وہ نفس جو مطمئن ہے. بات کیا ہے، سب سے مشکل امتحان آئی پھر بھی یہ مطمئن ہے. کیونکہ پریشانی آنا ایک بات ہے، پریشان ہونا دوسری بات. پریشانی، بڑی بڑی پریشانی کے باوجود جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ ایمان کی بنیاد پر، ایمان کی وجہ سے ان کو بڑی بڑی پریشانیوں میں بھی پریشانی نہیں ہوتی. اور جو ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے نا، وہ تھوڑی سی پریشانی میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. تھوڑی سی پرابلم آ گیا، تھوڑا سا پرابلم آ گیا، بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ ہے بنیادی وجہ یہاں پہ دی ہوئی. جب پریشانی آتی تو کیا بولتے ہیں وہ؟ وَإِذَا مَبْتَلَاهُ، جب وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ان کا رب انہیں آزماتا ہے، ان کے رزق کو کم کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. وہ پریشانی کو ذلت سے ایکول ٹو کرتے ہیں. تو وہ پریشانی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یعنی جتنا پریشانی پریشان نہیں کرتی، اس سے زیادہ یہ سوچ ان کو پریشان کرتی ہے. تو وہ دنیا میں پریشان گزرتے ہیں. کون لوگ؟ جن کے پاس ایمان نہیں ہے. ایمان والوں کا کیا معاملہ ہے؟ ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے، وہ مطمئنہ کا معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہے؟ اطمینان سے ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا ڈسکرپشن یہ نہیں کہا اے پریشان، ان کو نہیں کہا. جبکہ سب سے مشکل امتحان کس پہ آنے والا ہے؟ کس پہ آتا ہے؟ نبیوں پر، پھر ان جیسوں پر، پھر ان جیسوں پر. پھر بھی ان کو مطمئنہ کہا گیا، اے وہ نفس مطمئن ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے ساتھ میں پریشانی میں بھی پریشان نہ ہونے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. جیسے ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی باڈی بلڈر ہے، وہ بڑے بڑے وزن اٹھائے گا، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور ایک کمزور سا آدمی، اس کو کوئی وزن دے دو تو وہ
ہو سکتا ہے اس طرح سے گر جائے گا کہ وہ ہاسپٹل میں پہنچانا پھر اس کو۔ تو یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ جو طاقت والا ہوتا ہے، جس کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے، وہ بڑی بڑی پریشانیوں میں بھی اطمینان سے رہتا ہے۔ ہاں، اطمینان سے رہتا ہے، اور ہم سب اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس مطمئن ہے، دیکھو کتنا پیاری پکار ہے۔ یہ پکار لگائی جائے گی قیامت کے دن۔ پریشان لوگ ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے وہ تو ہوں گے پریشانی میں، لیکن جو اطمینان والے لوگ، ان کو یہ پکار لگائی جائے گی۔ کیا آپ اور میں ان میں ہوں گے؟ یہ ہماری زندگی کے کاموں کا نتیجہ ہی ہوگا، کیونکہ کوئی سیٹنگ تو نہیں چلنے والی اس کی جیسے پکڑ کسی کی نہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ پھر سے رب ذکر آتا ہے، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی، تم اس سے خوش۔ ہاں، راضیۃ یعنی کہ تم اس سے راضی ہو کر آ جاؤ، مرضیہ وہ بھی تم سے راضی ہے، مطلب وہ بھی تم سے خوش ہے۔ ہاں، تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ بھی تم سے خوش ہے، اور اور تم بھی اللہ سے خوش ہو۔ مطلب اللہ سے خوش ہو یعنی اللہ سے ملنے میں، ملاقات کرنے میں خوشی ہوگی کہ میرے رب سے میں ملاقات کر رہا ہوں، میں جس کی عبادت کرتا آیا، میں جس کے لیے جیا، میں نے جس کے لیے جینا مرنا جس کے لیے تھا، میں اس سے ملاقات کرنے آؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں۔ مطلب کوئی اکیلا نہیں، بہت سے نیک بندے ہیں اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ واقعہ میں کہ اصحاب الیمین جو دائیں ہاتھ والے ہیں، سیدھے ہاتھ والے، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، اچھے نمبر تعداد پہلے والوں میں، اچھی تعداد بعد والوں میں، اور اس میں سابقون السابقون ہوتے ہیں، جو سب سے آگے رہنے والے، وہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، وہ پہلے زمانوں میں یعنی نبیوں کے پہلے زمانوں میں بہت سارے، اور بعد والوں میں کم۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصحاب الیمین جو جنت جانے والے بہت سارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کہے گا فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ میری جنت میں، اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا ذکر کیا ہمیشہ کی جگہ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری ذکر کی کہ داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں سے بنائے، اللہ ہم سب کو ان لوگوں سے بنائے جنہیں یہ خوشخبری ملے کہ وادخلی جنتی، کہ داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ غفلت میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جو غور نہیں کرتے ہیں زندگی کے بارے میں، جو سوچتے ہی نہیں ہیں، بس جیتے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ نصیحت حاصل کریں گے وہ لوگ، لیکن تب جب بہت لیٹ ہو چکا ہوگا۔ سمجھدار وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی نصیحت حاصل کریں، جو ارادہ کریں کہ مجھے یہ نفس مطمئنہ، جو مطمئن لوگ ہیں نا، مجھے ان میں سے بننا ہے، جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ کہہ کر زندگی گزاریں، جو شکر گزار بندے رہیں، جو فرما بردار بندے رہیں، جو نصیحت حاصل کرنے والے بندے رہیں، جو کل جا کے افسوس کرنے والے نہیں کہ کل جا کے افسوس کریں۔ نصیحت تب حاصل کر رہے ہیں جب جہنم کو دیکھ رہے ہیں، تبھی کرنا ہے، کیا بھی کرنا ہے، سوچو کب نصیحت حاصل کرو، سوچو جہنم دکھے گا تب نصیحت حاصل کریں گے، وہ تو سب لوگ کریں گے، لیکن تب وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کیا نصیحت کیا فائدہ پہنچائے گی۔ تو والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ سب چیزیں اس چیز کی طرف چل رہی ہے، پوری زندگی نکل رہی ہے، راتیں گزر رہی ہے، اور ہم بڑھ رہے ہیں اسی منزل کی طرف، اسی منزل کی طرف جس منزل پر ہم سب کو جانا ہے۔ آخرت قیامت کا دن ہم سب کو دیکھنا ہے، اس کا منظر بتایا گیا ہے، ایک الگ اینگل سے بتایا گیا ہے۔ قیامت کے بارے میں تو بہت سے اینگلز آئے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک الگ طریقے سے بتایا گیا ہے۔ یہاں پہ عاد، ثمود، اور ہم دیکھتے ہیں فرعون کا خاص ذکر ہے۔ اور آپ کو پتا ہے عاد کا ذکر لاسٹ ٹائم آنے والا ہے قرآن کے اندر، مطلب قرآن میں کئی بار عاد و ثمود کا ذکر آیا، یہ تکبر کرنے والی قوموں کا ذکر آیا، تاکہ نصیحت حاصل کریں لوگ ان سے، اور جو غلطی انہوں نے کی جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں سزا مل گئی، تو ہم وہ غلطیاں نہ کریں۔ ان کی روئنس ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، لوگ ابھی بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوا، ختم ہو گئے وہ، کس طرح سے انہوں نے نافرمانی کی، کس طرح سے ختم ہوئے۔ دنیا کے لوگ بھی اگر وہ راستے پر چلیں گے تو تمہیں بھی ختم ہونا ہے، دکن دکا، سب چیز رون دی جائے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، میرے بھائیوں میں بہنیں، یہ نصیحت ہے، بنیادی میسج سورہ کا بہت اسٹرانگ ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ اب سوالات دیکھ لیتے ہیں موضوع سے متعلق، جو سوال ہیں ہم لیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال، میخوں کا جی مطلب، میخیں یعنی اوتاد، میخیں یعنی چیزیں پہ کہ میخوں کا مطلب یہ، میخوں کا مطلب، تو میخوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جس کا مطلب اوتاد کی میننگ تو میں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ 3 چیزیں ذکر ہے۔
میخوں کا جو ذکر ہے وفرعون ذی الاوتاد، تو میخوں کے اندر جو سٹیکس ہیں، یعنی کہ جو ٹینٹ ہوتا ہے نا، ٹینٹ اس کے اندر جو کیل لگایا جاتا ہے نا، کیل جو ٹینٹ کا کیل ہوتا ہے جس کا کچھ حصہ اوپر ہوتا ہے لیکن ایک بڑا حصہ باہر ہوتا ہے، اسے میخیں کہتے ہیں. لیکن یہ جو اوتاد جو ذکر ہے فرعون ذی الاوتاد، اس سے کیا مراد ہے؟ ذو البنا، کہ بلڈنگ عمارتوں والا، عمارتیں بنانے والا. تو یہ خاص ذکر ہے جس کے بارے میں نے آپ کو تفسیر میں سے باتیں بتائی. اگلا سوال شکیب بھائی. جی دوسرا سوال یہ ہے زید بھائی کہ نفس کی ملامت پلیز ایکسپلین. کہ نفس کی ملامت ایک سٹیج ہے، نفس جو ملامت کرتا ہے، جس کے اندر آدمی گناہ کو چھوڑا نہیں ہے لیکن اس کا نفس اسے کہتا ہے مت کر، مت کر، مت کرو ایسا. ملامت کر رہا ہے، تم برا کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، یہ ملامت کر رہا ہے. یہ ایک سیکنڈ سٹیج ہے. ایک سب سے کم سٹیج کیا ہے کہ جہاں نفس برائی کا حکم دیتا ہے، برا کرو، برا کرو، یہ کرو، یہ کرو، غلط کام کا حکم شیطان تو دیتا ہی ہے، ساتھ میں نفس بھی دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. اس سے اوپر کا سٹیج کیا ہے کہ نفس ملامت کر رہا ہے کہ ایسا مت کرو، ایسا مت. اور اس سے اوپر کا سٹیج کیا ہے جہاں پہ نفس مطمئن ہے، یعنی ہر حال میں اطمینان سے ہے، مطلب جو ملتا ہے اس میں خوش ہے. تو یہ ہے نفس مطمئنہ جو ہائیسٹ لیول. جزاک اللہ خیر. زید بھائی دیر از نو ادر سوال. اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کرنے کے لیے آپ اپنا ہاتھ اٹھائیے، چلو آپ کو انمیوٹ کیا جائے گا. اچھا کسی نے سوال پوچھا ہے سر، علامہ جلال الدین قاسمی ریفرڈ ریگارڈنگ 10 night as a last 10 nights of Ramadan and Fajr as Fajr of Eid al-Fitr. Please explain. جی جیسے میں نے آپ کو بتایا دونوں ویوز ہمیں مفسرین میں ملتے ہیں. دونوں ویوز ہے، ایک ایکسیپٹڈ ویوز ہے کہ جس کے اندر ایک ویو یہ ہے کہ رمضان کی آخری راتیں ہیں 10 راتیں، اور ایک ویو یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یوم جو ذی الحجہ کی 10 راتیں. تو دونوں طرف ویوز ہیں. اور اس کے اندر بخاری کی جو حدیث ہے کہ جو بہترین جو دن ہے سال بھر میں، جو بیسٹ دن ہے جس کے اندر اعمال سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، وہ ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. تو یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعمال جو ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کب محبوب ہوتے ہیں، وہ ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. تو اللہ نوز بیسٹ. اس میں مفسرین میں اختلاف ہے، اگر کوئی وہ اس طرف بھی جائے تو کوئی غلط نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرف بھی بعض تفسیریں گئی ہیں. ابن کثیر اس طرف گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 اس سے مراد ہے. اللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ. سر جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سوال ہے زید بھائی، صبر کسے بولتے ہیں، صبر کیسے کریں؟ یہ صبر جو ہوتا ہے نا، برداشت کرنا، جلد بازی نہیں کرنا. اس کے اندر ایک ہوتا ہے جلدی نہیں کرنا ٹائم کے اعتبار سے، دوسرا ہوتا ہے کہ کوئی عمل نیک کام کرنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، اس پہ کوئی انسان بیر کرتا ہے، وہ نیک کام میں جمے رہتا ہے، وہ بھی صبر کرنا ہے. جلدی نہیں کر رہا ہے، وہ ویٹ کر رہا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ ملے. اسی طرح برے کام کی طرف، گناہ کی طرف اس کا دل نبھا رہا ہے، اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے، تو وہ صبر کر رہا ہے کہ نہیں میں نیک کام کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا. وہ جلد بازی نہیں کر رہا ہے. کیا جلد بازی نہیں کر رہا ہے؟ قیامت کے دن جب وہ دیکھے گا یہ اعمال مجھے کہاں پہنچا رہے ہیں، یہ اعمال کی وجہ سے میں برباد ہو گیا، تو یہ بھی ایک صبر ہے، برداشت، بیر کرنا. تو صبر میں الگ الگ چیزیں. انما الصبر علی صدمۃ الاولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر تو صدمے کے پہلے جھٹکے پہ ہوتا ہے. جب صدمے کا پہلا جھٹکا آتا ہے اس پہ کوئی انسان برداشت کرے، صبر کرے. تو یہ ایک صبر کا ایک اور سینس ہے کہ اس میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے اور بیر کرنا چاہیے. برداشت کرنا بھی صبر ہے. جزاک اللہ خیر. ایک سسٹر ہے جن کو انمیوٹ کیا گیا ہے، سسٹر نوجا، اپنے آپ کو انمیوٹ کریں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا نفس تو پہلے غلطی کرتا ہے، پھر ہم کو ملامت کرتا ہے، تو اس میں ہم کس حد تک مطمئنہ بن سکتے، کیسے بن سکتے؟ جی دیکھیے کیسا ہے نا، یہ سب چیزیں کوئی ایسا نہیں کہ اوور نائٹ راتوں رات یہاں سے یہاں ہو گیا، سوئچ ہے، سوئچ آف، سوئچ آن. یہ سب اسٹرگلس ہے، جہاد النفس. اور یہ اسٹرگل کے اندر کوئی چیز مشکل ہوتی ہے ایک سٹیج پر، پھر جیسے ہی وہ انسان وہ چیز کرتا آتا ہے کرتے آتا ہے، اس کے لیے وہ چیز سے بچنا آسان ہوتا جاتا ہے، آسان ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن آتا ہے جب اسے اس چیز میں آزمائشی محسوس نہیں ہوتی، پوری طرح سے اطمینان سے رہتا ہے اللہ کی فرما برداری. تو ایک ہوتا ہے کہ جس میں اس نے گناہ کیا اور اسے نفس سے ملامت کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے بچ گیا. اب اس میں کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا؟ تو نہیں، اس کا ایک اوور آل لیول وہ ہو گیا، لیکن اس سے بھی انسان ہو سکتے. کل ابن آدم خطا، سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں،
وخیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تو یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، اور اسٹرگل میں جتنا اوپر جائیں گے اتنا وہ چیز آسان ہوتی جائے گی، جتنا ٹکے رہیں گے جمے رہیں گے تو اتنا وہ کام آسان ہوتے جائے. جزاک اللہ خیر. سسٹر سبیحہ کو انمیوٹ کیا گیا ہے، پلیز سسٹر اپنے آپ کو انمیوٹ کر. جی السلام علیکم سر. یہ اولیاء کے بارے میں ہے کہ وہ مطلب قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، یہ صحیح ہے کیا؟ یہ جاننا تھا. اور کرامات جو کرتے ہیں ان کو ہی اولیاء بولتے ہیں یا نہیں کوئی دوسرے بھی ہوتے ہیں اولیاء؟ بہن اس کے اندر اولیاء کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، در حقیقت جو اللہ کے اولیاء ہے ان پہ نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے پاس ایمان ہے اور جن کے پاس تقوی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ جن کے پاس ایمان ہے تقوی ہے وہی لوگ اللہ کے اولیاء ہیں. اب کس کے پاس ایمان ہے تقوی ہے وہ یہاں سے نہیں معلوم پڑتا ہے، فیس دیکھ کے نہیں معلوم پڑتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے. وہ اشارہ الی صدری، اور صدر کی طرف سینے کی طرف اشارہ کیا. تقوی تو یہاں ہوتا ہے اندر ہے. تو تقوی کوئی باہر سے معلوم نہیں پڑتا ہے. لیکن کوئی بے نمازی تو پکا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقوی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ نمازی ہو، کیونکہ نماز تو اللہ نے حکم دیا ہے. ہاں تو جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہم پہ نماز نہیں ہے تو وہ پکا اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. گندے نہاتے نہیں ہیں بولے اللہ کے ولی ہے، ایسے لوگ ولی کبھی ہو نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کوئی شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، بولے ولی ہے اللہ کا ولی، ایسے لوگ نہیں ہو سکتے. ایمان اور تقوی والے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ جو کرامت کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے دیکھیے دنیاوی طور پر کوئی چیز جو کرامتی دکھے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے. تو جیسے آپ دیکھو گے سامری نے جو گائے کو آگ میں سے نکالا، بنی اسرائیل کو کہا گیا، تو سامری نے کہا کہ تم لوگ اپنے زیور لاؤ، لا کر کے آگ میں ڈالو. انہوں نے زیور لا کے آگ میں ڈالا، اس میں سے ایک گائے کا کیا کی مورتی نکلی، اور لہو خوار. سورہ یوسف سورہ ہود میں سورہ طہ میں آتا ہے، سورہ 20 کی آیت نمبر 66، تو اس میں سے آواز آ رہی تھی. وہ گائے کا مجسمہ بنا اسٹیچو نکلا، اس میں سے آواز بھی آ رہی تھی. اب یہ بظاہراً کوئی بولے گا یہ تو کرامت ہے، لیکن وہ شرک تھا. وہ گائے کی پوجا کرنے کہا اس نے، جو غلط کہا، شرکیہ چیز طرح ہے. اسی طرح دجال جو ہے وہ آ کر کے کہے گا زمین میں سے خزانے نکل کے آئیں گے، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین میں سے فصل اچھی نکلے گی، حکم دے گا تو زمین میں سے فصل نہیں آئے گی، آسمان کو حکم دے گا آسمان سے بارش آئے گی. تو دجال بھی ایسی چیزیں کرے گا. صحیح بخاری کی حدیث میں یہ سب چیزیں ذکر ہے. تو بظاہراً سمجھ میں کیا آیا کہ بظاہراً ایسی چیزیں دنیا میں آتی ہے آزمائش کے طور پر. جیسے جنوں کی دنیا بھی ہوتی ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے، تو وہ کچھ کام کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز کرامت دکھ رہی ہے، لیکن وہ جنوں کا کام ہوتا ہے کارستانی. اسی وجہ سے سب سے پہلے کیا ہے آمنو وکانوا یتقون، ایمان و تقوی. کسی کا کام اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو وہ کرنے والا کام اس کا کرامت نہیں ہوگا، وہ جن جادو اور کیا ایسی چیز ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ اگر کوئی چیز کوئی ایمان پہ چلنے والا تقوی والا شخص ہے، اتباع سنت کرنے والا شخص ہے، اس کے ذریعے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو نارمل سے ہٹ کر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کرامت اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتی ہے. اس کی دلائل موجود ہے، اللہ نے اس پہ. تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کو کرامت دے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کرامت دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا ہے. کوئی ولی ہو جو زندگی نیک تقوی والا راستے پہ چلتے ہوئے گزارے، ہو سکتا ہے ہماری کلاس میں ایسے لوگ ہیں موجود جو تقوی اور ایمان والے لوگ ہیں، اللہ کی نظروں میں اللہ کے ولی ہے وہ. تو ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے ولی، کون ہے نہیں ولی ہے، تو ہم نہیں جانتے. اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ ہم خود بننے کی کوشش کریں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ولیوں کا زمانہ آیا گیا، ارے کیا بات ہے گیا؟ قرآن میں دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان اور تقوی والے وہ اللہ کے ولی ہیں. تو جن کے پاس ایمان ہے تقوی ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اور کوئی شخص اللہ کے قریب آتا ہے فرض اعمال سے اور قریب آتا ہے نوافل سے. تو یہ سب کچھ چند باتیں میں نے شارٹ میں بتایا، باقی اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں کتابیں لیکچرز وغیرہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. فاطمہ رخشان کو انمیوٹ کیا گیا. سسٹر پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر میرا کویشچن نفس مطمئنہ کے اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ بتائیں کہ 3 ٹائپس رہتے نفس میں، تو یہ سارے تینوں کی تینوں ٹائپ ایک انسان میں ایک ساتھ موجود رہتے یا پھر ڈفرینٹ مطلب میرے میں کچھ اور کسی اور میں کچھ اور، ایسا لیولز رہتے ایسا کچھ؟ دیکھیے کیسا ہے نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں چیزیں ہو بھی سکتی ہے، لیکن کون سا ڈومیننٹ فیچر ہے کہ زیادہ کیا ہے، زیادہ برائی کا حکم دینا ہے. نفس اگر بگڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے سنوارا، یعنی نفس کو پاک کیا، تزکیہ کی. وقد خاب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا. تو نفس سنورتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے، اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. یعنی نفس کا معاملہ شیطان جیسا نہیں ہے، شیطان بگڑا ہوا ہی ہے، وہ کبھی سدھرنے والا نہیں، لیکن نفس اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چند باتیں نفس کے تعلق سے.
اب ایک انسان کے اندر کیا چیز ہے، اس کے اندر مین چیز کہ نفس اس کو برائی کا حکم دے رہا ہے. ہاں بگڑا ہوا ہے تو برائی کا حکم دے رہا ہے، اور اس سے بیٹر لیول ہے تو بگڑا ہوا نہیں ہے تو ملامت کر رہا ہے. لیکن ایک انسان گناہوں میں مبتلا ہے، گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے، اس کا نفس اس سے ملامت کر رہا ہے مت کر ایسا. تو یہ بگڑا ہوا نفس نہیں ہے، اتنا لیول ہے کہ وہ ملامت کر رہا ہے. پھر اس سے ہائر لیول ہے کہ مطمئنہ اطمینان میں ہے، سکون میں ہے. تو یہ لیول سے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہائر لیول پہ پہنچنے کی توفیق دے. جزاک ٹھیک ہے، اللہ. تو لاسٹ سوال. زید بھائی سوال یہ ہے کہ جب آپ نے ابھی صبر کے بارے میں بات کیا تو who have anxiety issue, how do they can do صبر؟ کسی کے پاس انگزائٹی ایشوز ہے یاد تو وہ رکھیے صبر کیسے کسی کے کرے؟ لیے الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ ایشوز ہوتے ہیں. کسی کے لیے غصے کا ایشو ہوتا ہے، اس کے لیے غصہ کنٹرول کرنا اس کا اصل امتحان ہے، اور وہ چیز کرے گا اس کے لیے وہی چیز ہے. کسی کے لیے غریبی، پریشانی، آزمائشیں، کسی کے لیے مال، الگ الگ طرح ہے. تو کسی کے لیے انگزائٹی ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ جاننا چاہیے زندگی امتحان ہے، اور ہم لوگ کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا، کوئی ہمارا ایسا نہیں کہ کسی اور کو ملے گا. تو سب سے پہلے اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور ڈیل کرنے میں بہت امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز کو فیس ویلیو پر رکھیں. اگر آپ کوئی چیز کو بہت بڑا بنا دو گے تو اس سے ڈیل نہیں کر پاؤں. اگر آپ کے سامنے ہاتھی ہے آپ لڑ نہیں پاؤ. اگر آپ کے سامنے چیٹی ہے آپ سمجھتے ہیں چیٹی ہے، تو اب یہاں کیا ہوتا ہے لوگ چیٹی کو بھی ہاتھی بنا لیتے ہیں. کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت بڑا بن جاتا ہے. تو جو چیز جتنا ہو اس کو فیس ویلیو پہ ڈیل کرنا کہ وہ پرابلم کیا ہے زندگی میں. اگر دیکھیں مجھے پرابلم کیا ہے، آدمی کو کہتے ہیں نا اگر کہ پیپر پہ لکھو کیا پرابلم ہے، تو پرابلم اتنا سا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کو اتنا بڑا بتا دیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے یہاں قرآن کی آیت سے آج دیکھا کہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، ارے تم پہ اتنا آزمائش ہے، اللہ مجھے اس پہ صبر کرنے دے، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. تو اس میں وہ بنا دیتے ہیں اللہ نے مجھے ذلیل کیا ہے، بڑا بنا دیتے ہیں اس کو. اور کچھ زیادہ سوچتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، غلط سوچ ہوتی ہے ان کی. تو اینگزائٹی ایشو سے کیسے ڈیل کریں اس بارے میں میرا بھی ایک لیکچر ہے، اس میں نے 10 پوائنٹ بتائے. اگر آپ ذہنی پریشانی زید پٹیل سرچ کرو گے تو آپ کو یہ لیکچر ملے گا، اور اس میں آپ کو وہ 10 پوائنٹس ملیں گے جو بہت قیمتی 10 پوائنٹس ہے جو میں نے جمع کیا تھا. ایسی اس موضوع پہ کتابیں بھی بہت ساری اچھی کتابیں موجود ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہو شاید. زید بھائی ذوالحجہ سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے، جس وہ اس کا وہ دے دے، اور کافی لوگ ہاتھ اٹھا دے لیکن آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو ٹائم. ٹائم اپ تو ہو گیا نا ذوالحجہ جی. کا، ہاں جی، جی ذوالحجہ تو کا کوشچن یہ ہے کہ روزہ کب رکھے، مطلب عرفات کا روزہ. دیکھیے عرفات کا روزہ جو ہوتا ہے نا اس بارے میں اختلاف ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرفات تو 9 ذی الحجہ ہے، اور 9 ذی الحجہ آپ کی کنٹری میں جب ہوتی ہے تب رکھیں گے، اور ایسے ہی رکھتے آئے ہیں. صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں عید کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ لوگ عید جہاں جب ان کا چاند ہوتا تو وہی منائیں گے. اب اس کے اندر کہیں اور عید، مکہ میں عید کب ہے یا فلاں شہر میں کب ہے اس کے اوپر بیس نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے چاند کے اوپر بیس کرتے تھے. تو یہ ایک بات ہے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب حاجی عرفات میں جمع ہو تب ہے ذی الحجہ، تب ہے عرفات. تو وہ 8 ذی الحجہ کو بھی ہو سکتا ہے. ہماری 8 ہے اور وہ لوگ وہاں پہ ان کی 9 ہے. تو کوئی 8 ذی الحجہ کو یوم العرفہ کا روزہ رکھے تو یوم العرفہ تو 9 ذی الحجہ ہو گئے. تو اسی وجہ سے مجھے وہ بھی اسٹرانگر لگتا ہے جس میں مقامی طور پر جو 9 ذی الحجہ ہو تب رکھے آدمی. حالانکہ 9 کے 9 دن روزہ رکھنا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا نا یصوم 9 من ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے ہیں. پورے 9 دن روزہ رکھنا سنت ہے. لیکن جو 9واں روزہ جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کو ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں 8 کو یوم العرفہ تو نہیں، یوم العرفہ تو 9 کو ہی ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے اس میں، یہ انٹرنیشنل سائٹنگ اور لوکل سائٹنگ والے اختلاف سے کنیکٹ ہوتا ہے ٹاپک. ٹھیک ہے، تو یہیں پہ مینڈ کرتے ہیں آج کی کلاس. میں اجازت لوں گا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں کل ہم کنٹینیو کریں گے. کل ہم انشاءاللہ سورۃ البلد پڑھیں گے. سورۃ البلد اور سورۃ الفجر یہ دونوں میں جو ہیومن رائٹس کی کئی چیزیں دی گئی، انسانی حقوق، اور آپ نے دیکھا کئی ساری چیزیں جو سورۃ الفجر میں آئی. اب سورۃ البلد کے اندر اس کی امپورٹنس ہم دیکھنے والے ہیں، یہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ. جڑیے آپ سب قرآن اسٹڈی کلاس میں. سبحان اللہ وبحمدہ واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید بھائی، اینڈ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ، ہم سبھی کو جزائے خیر دے. اینڈ خاص طور پہ ہمارے استاد زید پٹیل صاحب کو، جنہوں نے اس طریقے کی جو کلاسز ہماری لے رہے ہیں، کہاں سے وہ کلاسز آ رہی ہے ہماری رمضان سے، پورا ایگزیکٹلی اتنی ساری کلاسز. اینڈ اس کے بعد میں
بھی آگے جاتے ہوئے یہ کلاسز چل رہی ہے. اینڈ آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ بھائی سورہ بقرہ تو ہم نے رمضان میں کیے تھے، تو بیچ کی کلاسز کہاں چل گئی؟ اسٹریٹ اوے ہم نے اتنی بڑی جمپ لے لی. تو اتنی بڑی جمپ نہیں لیے ہیں ایکچولی، اس کے بیچ کی آلریڈی کلاسز زید بھائی اور ہم نے ایمان اسٹوڈنٹ نے آلریڈی کر چکی ہے. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے زید بھائی کے چینل کے اوپر، زید پٹیل لائیو چینل کے اوپر. اینڈ رہی بات پھر سے کرنے کی وہی کلاسز، تو وی ول ٹاک ٹو زید بھائی، اینڈ جو کلاسز بیچ کی مسنگ ہے وہ کریں گے. اچھا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع جو کہ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ وہ یہ ہے کہ کافی لوگ پوچھ رہے کہ ہم نے جو ٹیسٹ ہے، چلو ہم پہلے آن میوٹ کا آپشن دے دیتے ہیں تو آپ لوگ کو تھوڑا سا بات کرنے کا موقع ملے، ہے نا. تو چلو کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا، فک کا کوئی سوال نہیں، کوئی کورس سے ریلیٹڈ یا ایمان اسٹریٹ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں. رہی بات اچھا کسی کو کچھ کوشچن پوچھنا ہے، کسی نے آلریڈی انمیوٹ کر چکا ہے تو چلو پوچھیے، بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے سوال کرنا تھا کہ یہ ابھی جو بتائے کہ دجال کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، وہ آنے کے بعد اس طرح وہ بولے گا ایسا ہی ہوگا، لیکن وہ آئے گا کب؟ آئے گا کب؟ جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم مقرر کیا ہے تب آئے گا. جی ہاں، تو ہمیں نہیں پتا اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ کون سے ٹائم پہ، کون سے وقت پہ، کون سے دن پہ آنے والا ہے. اینڈ کوئی بتاتا ہے نا کہ بھائی فلاں فلاں اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، یہ ڈیٹ، یہ سیکنڈ، ہمیں کچھ نہیں پتا، کسی کو کچھ نہیں پتا، کسی کے پاس بھی اس کا علم نہیں ہے. وہ جب آئے گا اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے بس، اور کچھ نہیں. تو وہی تیاری کرنے کے لیے جو کلاسز چل رہی ہے وہ تیاریوں کی کلاسز ہے کہ آپ لوگ قرآن کو سمجھے، ہم سبھی لوگ قرآن کو سمجھے، ہم سبھی لوگ قرآن کو پڑھے، قرآن سے تعلق جوڑے اور اپنے آپ کو دجال کے فتنہ سے بچائے، ہے نا، انشاءاللہ. We'll be prepared. جی وعلیکم السلام. سر میرا 10 and 11 ڈیز کا جو ایگزام ہے وہ چھوٹ گیا ہے. آپ نے کہا تھا کہ وہ بعد میں ہو جائے گا، بعد میں نیکسٹ ایگزام جو 12 اور 13 والا دیا ہے میں نے، لیکن وہ والے میرے چھوٹے ہوئے ہیں پہلے سے، تو میں کیسے دوں؟ میں نے اس کے لیے میسج بھی کرا تھا ایمان انسٹیٹیوٹ پہ، تو ریپلائی نہیں آیا. ہاں، ایمان انسٹیٹیوٹ کا واٹس ایپ کچھ دنوں سے بند تھا لیکن آج سے شروع ہو چکا ہے، تو آپ کو میسج کا ریپلائی مل جائے گا. اینڈ آپ کے کوئزز بھی شروع ہو جائیں گے. جیسے کہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم لوگ پورے کوئزز کریں گے، تو تھوڑا سا اتنا صبر کیے تو تھوڑا سا اور صبر کریں، کوئزز چالو ہو جائے گے. اینڈ جتنے بھی کوئز ہو جائے گے نا اس کے بعد میں آپ یو کین گو بیک اینڈ گیو دا ایگزامس. تو ابھی تو آپ آنے والے جتنے کوئزز ہیں وہ دیں. ہاں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. Anybody else؟ وہ تو دے رہے ہیں سر، وہ دے رہے ہیں نیکسٹ والے، آگے وہ پہلے ہی والے بس اسکپ کرے ہوئے ہیں، تو وہ بس دینا ہے. انشاءاللہ ہو جائے گا، آپ کے لیے ہو جائے گا، سب کے لیے ہو جائے گا انشاءاللہ. یس، کوئی somebody else was asking something. جزاک اللہ خیر. کلاس کی ٹائمنگ یہ 9:30 رہے گی؟ ہاں، کلاس کی ٹائمنگ 9:30 ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے، 9:30 to 10:30. ہاں انشاءاللہ. ویک میں ابھی 2 دن چلے گا؟ 2 دن. آپ کو کم چاہیے زیادہ چاہیے؟ جی زید سر کا اگر کلاس زیادہ رہے گا تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس لیے. جی سبھی کی اتنی زیادہ قوت نہیں ہوتی ہے کہ کر سکے، ورنہ اگر وہ چاہے تو وہ، اگر ان کے بس میں ہو تو وہ روز کرے قرآن کی کلاسز. لیکن وی ہیو ٹو سی کہ ایوری بڈی شوڈ بینیفٹ نا، ورنہ ایسا ہوا کہ دیر آر سم ویری لیس پیپل جن کو بہت ہی ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتے، لیکن کافی لوگوں کے پاس بہت سارا کام بھی ہوتا ہے، دوسرے کلاسز بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے we will take small bites، ہے نا انشاءاللہ. اینڈ bites which we can chew، ایسے بائٹ لیں گے کہ ہم لوگ چبا سکے، کھا سکے، ہضم کر سکے. تو سلو از فاسٹ، یاد رکھیں، سلو از فاسٹ. آپ جتنا بھی پڑھے ہیں گو بیک، اسے ریوائز کرے، سوچے سمجھے. سورہ فجر اتنی ڈیپ سورہ ہے، اور دوسری بھی جتنی بھی سورہ اتنی ڈیپ ہے کہ ہم لوگ ایک سرسری طور پہ سنتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، سنتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے نا، تو ہمیں سمجھنے کا، تدبر کرنے کا اور عمل کرنے کا موقع کب ملے گا، ہے نا.
تو یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ کلاس ٹوائس ان اے ویک ہے, تو باقی کا دن بھی نا آپ کیا کر سکتے ہو, آپ پہلی بار تو ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہو پچھلی کلاسز کا, تدبر کر سکتے ہو, اور اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہو, اینڈ کافی کچھ کر سکتے ہو. یہ آپ کے اوپر ہے نا. زید بھائی کو آنے دو ٹیوزڈے وینسڈے انشاءاللہ, لیکن ان کی جو ریکارڈڈ ہے وہ چلتے رہنے دو آپ کے ساتھ میں, ہے نا. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مضبوط بنیادی کی کلاسز پھر کب سے